السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کچھ ایسے حالات و واقعات کا ذکر کریں گے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل وقوع پذیر ہوئے، اور یہ واقعات اس بات کی دلیل تھے یا اس بات کی نوید دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم خاص طور پر آپ کے دادا جناب عبد المطلب سے متعلق واقعات کا ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے عبد المطلب کے ایک اہم خواب کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جو کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے دیکھا۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حریم کعبہ کے اندر سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور جس کی وسعت مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک ہے، اور اس کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہیں، اور کچھ لوگ قریش کے خاندان کے اور دیگر خاندانوں کے اس کے شاخوں کے ساتھ لٹک رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کے درپے ہیں اور وہ اس کو گرانا چاہتے ہیں۔ وہاں ایک نہایت حسین و جمیل اور وجیح شخص بھی موجود ہے، نورانی چہرے والا اور دراز قد اور عظیم الجثہ، جو کہ ان لوگوں کو اس درخت کے کاٹنے سے منع کر رہا ہے۔ تو میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بھی ذرا درخت کے قریب بڑھا اور میں نے چاہا کہ میں بھی اس کا پھل توڑوں اور اس سے فائدہ حاصل کروں۔ میں نے جیسے ہی پھل توڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نورانی چہرے والے شخص نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا، اور اس نے کہا کہ اس کے اندر آپ کا کوئی حصہ نہیں، اس کے پھل کے تو صرف وہی حقدار ہیں جو اس کی شاخوں سے لٹک رہے ہیں۔ تو میں ایک دم سے حیرت کے عالم میں بیدار ہوا اور میں جاننا چاہتا تھا کہ اس خواب کی آخر تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ تو میں خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ایک کاہنہ عورت کے پاس گیا اور اس کو اپنا خواب سنایا۔ تو وہ میرا خواب سن کر حیرت میں ڈوب گئی اور کبھی میرے چہرے کی طرف تکتی اور کبھی گہری سوچ میں مبتلا ہو جاتی، اور اس کے چہرے کا رنگ بار بار بدل رہا تھا۔ کافی عرصہ سوچنے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوئی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر تم نے واقعتاً یہ خواب دیکھا ہے تو پھر جان لو کہ تمہارے خاندان میں ایک ایسی برگزیدہ ہستی تشریف لانے والی ہے جس کے نور سے، جس کی برکت سے مشرق و مغرب اور شمال سے جنوب تک سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ تو یہ ایک نوید تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تھی، جو کہ آپ کے دادا عبد المطلب کو خواب کی صورت میں دی گئی۔ دوسرا اہم واقعہ جو اہل مکہ اور آپ کے دادا جناب عبد المطلب کے ساتھ پیش آیا آپ کی ولادت سے تقریباً 50 یا 55 دن قبل، وہ ہے اصحاب فیل کا واقعہ۔ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ واقعہ کیا ہے آج میں اس کی تفصیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یمن کے اندر نجاشی بادشاہ نے اپنا گورنر مقرر کیا ہوا تھا ابرہہ، اور وہ عیسائی تھا۔ ابرہہ نے یمن کے شہر صنعاء کے اندر ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کروایا، اور وہ چاہتا تھا کہ مکہ کا حج صنعاء یعنی یمن کے اندر منتقل کر دیا جائے، اور عرب کے لوگ اور ارد گرد کے تمام لوگ مکہ کے اندر حج کرنے کے بجائے یمن کے اندر حج کرنے کے لیے آئیں، اور اس گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں جو کہ صنعاء کے اندر اس نے کلیسا تعمیر کروایا تھا۔ جب اس بات کی خبر عرب کے قبائل کو پہنچی تو ان میں سے قبیلہ بنو مخزوم کے ایک شخص نے وہاں جا کر گندگی پھیلا دی اور اس کو آلودہ کر دیا، یا ایک روایت یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس گھر کو، اس کلیسا کو آگ لگا دی۔ تو اس وجہ سے ابرہہ بہت برہم ہوا اور وہ طیش میں آ گیا، اور اس نے مکہ پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، اور 60,000 سے زیادہ کا لشکر لے کر، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے اور گھوڑ سوار بھی تھے اور اسلحے سے لیس، مکہ کی طرف روانہ ہو پڑا۔ مکہ کے لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھے ہوئے تھے اور وہ اس حملے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا مکہ کے لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، اور قریش مکہ کے زیادہ تر لوگ ارد گرد کی پہاڑیوں پر اور وادیوں میں نکل گئے اور انہوں نے مکہ چھوڑ دیا۔
اس دوران ابرہہ کے لشکر نے منا اور مزدلفہ کے نزدیک وادی محصر کے اندر آ کر پڑاؤ ڈالا، جو کہ مکہ یعنی خانہ کعبہ سے تقریباً 6 یا 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں سے اس نے فائنل حملے کی مکمل تیاری کر کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنا تھا۔ اور اس دوران ابرہہ کے لشکریوں نے جو ارد گرد وہاں اونٹ چر رہے تھے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور جن میں جناب عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ تو جناب عبد المطلب جو کہ مکہ کے سردار تھے تو ابرہہ کے پاس گئے اور اس کے ساتھ مذاکرات کرنے شروع کیے کہ آپ نے ہمارے اونٹ قبضہ کر لیے ہیں، وہ ہمیں واپس کر دیں۔ تو ابرہہ نے سردار مکہ کی بات مان لی اور ان کو ان کے اونٹ واپس کر دیے، اور اونٹ واپس لینے کے بعد جیسے ہی جناب عبد المطلب واپس آنے لگے تو ابرہہ نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ کعبہ کے سلسلے میں مجھ سے مذاکرات کرنے آئے تھے، آپ نے تو صرف اپنے اونٹوں کی بات کی ہے اور چل دیے۔ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا چونکہ اونٹ میرے تھے اس لیے میں نے صرف ان کی بات کی ہے، کعبہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو وہ اس کی حفاظت خود فرمائے گا۔ عبد المطلب کی اس بات پر ابرہہ نے تکبر کے عالم میں کہا کہ وہ کیا حفاظت فرمائے گا، اور جناب عبد المطلب واپس آ گئے اور ابرہہ نے اپنے حملے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ جب بھی ہاتھی کو آگے بڑھاتا تو وہ کعبہ کی طرف نہیں بڑھتا تھا بلکہ یمن کی طرف دوڑتا تھا۔ وہ شمال اور جنوب کی طرف جاتا تھا اور مشرق کی طرف جاتا تھا، لیکن کعبہ کی طرف وہ آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے بہت سے سبز رنگ کے پرندے بھیجے جن کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 کنکریاں ان کے پنجوں کے اندر اور ایک ان کی چونچ کے اندر کنکری تھی، اور ان پرندوں نے یہ کنکریاں ہاتھی والوں پر پھینکنا شروع کر دیں۔ ان کنکریوں کا سائز چنے کے یا مسور کے دانے کے برابر تھا۔ جیسے ہی کنکری کسی ہاتھی کو لگتی یا کسی سوار کو لگتی تو وہ اس کے جسم میں سوراخ کر دیتی، اور اس طرح لشکر کے اندر بھگدڑ مچ گئی اور وہ الٹے پاؤں بھاگنے لگ گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا صرف چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے۔ اور ابرہہ کا یہ حال ہوا کہ اس کے جسم میں پیپ پڑ گئی، اس کا گوشت گلنا سڑنا شروع ہو گیا اور اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر آ گیا، اور ابھی وہ صنعا تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ وہ ڈھیر ہو گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہاتھی والوں کے حملہ سے اپنے گھر یعنی بیت اللہ شریف کو محفوظ رکھا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کعبہ شریف اور مکہ مکرمہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی۔ اس واقعہ کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں، انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کی نشانی واضح طور پر دکھائی دینے لگی، اور یہ نشانی دراصل اس بات کی نوید تھی کہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا۔ تو عزیزان من، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگلی ویڈیو کے اندر ہم ذکر کریں گے کہ پیدائش سے قبل، پیدائش کے وقت اور پیدائش کے فوراً بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ کی والدہ ہیں، ان کے ساتھ کون کون سے اہم واقعات پیش آئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔